نبی کائنات کو تکلیفیں بہت زیادہ پہنچایا ہے. آپ کے بہت سارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو قتل کیا ہے. رات و دن مسلمان اسلام اور اہل اسلام کے لیے ایذا رسانی کا سبب بن رہا تھا، خود بھی ستانے میں پیش اور دوسروں کو ورغلاتا بھی تھا. نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جماعت کہیں گئی ہوئی تھی. جماعت کے قبضے میں آ گیا. یہ جماعت پکڑ کر کے نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لاتی ہے. اسے سمامہ بن اسال اپنے قوم کا سردار ہے، پکڑ کر کے لایا گیا. نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا مسجد نبوی کے کھمبے میں اسے باندھ دو. مسجد نبوی کا جو ستون تھا اللہ کے نبی نے فرمایا اس ستون پہ اسے باندھ دو. صحابہ کرام نے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پہ عمل کیا، باندھ دیا گیا. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے. آپ کا دشمن ہے، جانی دشمن ہے، آپ کے صحابہ کا جانی دشمن ہے، قابل گردن زدنی ہے، اس لائق ہے کہ اسے قتل کر دیا جائے. لیکن نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق بتا رہا ہوں. دوستوں کا مسئلہ نہیں ہے، خیش و اقارب کا مسئلہ نہیں ہے، رشتہ داروں کا مسئلہ نہیں ہے، اپنوں کا مسئلہ نہیں ہے. یہ دشمن ہے اور اسلام اور اہل اسلام کو تکلیف پہنچانے والا ہے. نبی کائنات کا کردار اتنے بڑے جانی دشمن کے ساتھ کیا ہے؟ مسجد کے کھمبے میں بندھا ہوا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، صرف ایک سوال کیا ما بالکا یا ثمامہ، ما بالکا یا ثمامہ، ثمامہ بتا تیرا حال کیا ہے. صرف اتنا پوچھا ثمامہ تیرا کیا حال ہے. آپ اور ہم اپنی کردار پہ نظر دوڑائیں، اپنی زبان سے نکلنے والی بات پہ نظر دوڑائیں. ہماری باتوں کے ذریعے، ہمارے کردار کے ذریعے لوگوں کو، خود ہمارے اپنے قریبی لوگوں کو، ہمارے رشتہ داروں کو، ہمارے دوست احباب کو، ہمارے مہمانوں کو، ہمارے فلاں اور فلاں کو کتنی زیادہ تکلیفیں پہنچ رہی ہیں اور ہم پہنچا رہے ہیں. اور ادھر ہمارے آقا نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار ہے. آپ کے سامنے آپ کا جانی دشمن موجود ہے، آپ کے صحابہ کرام کا جانی دشمن موجود ہے، آپ کے صحابہ کا قاتل موجود ہے. لیکن نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ کہا ما بالکا یا ثمامہ، ثمامہ تیرا کیا حال ہے. ثمامہ نے جو جواب دیا سنو. ثمامہ نے کہا ان تقتل تقتل ذا دم وان تنعم تنعم علی شاکر. اے محمد اگر آپ مجھے قتل کرنا چاہیں تو ایک قاتل کو قتل کریں گے، میں قاتل ہوں. اگر آپ مجھ پر انعام کرتے ہوئے مجھے چھوڑنا چاہیں تو آپ ایک مجھے شکر گزار پائیں گے. اور تیسرا آپشن پیش کیا، کہا مجھے چھوڑنے کے بدلے میں آپ جتنے مال کا مطالبہ کریں اتنا مال میں آپ کی خدمت میں پیش کر دینے کے لیے تیار ہوں. یہ تین جواب دیا. اللہ کے نبی چلے گئے. دوسرا دن آیا، دوسرے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے. مسجد نبوی کے کھمبے ہی میں بندھا ہوا ہے. آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہی سوال کیا ما بالکا یا ثمامہ، ثمامہ بتا تیرا کیا حال ہے. ثمامہ نے بھی وہی جواب دیا اگر آپ قتل کرنا چاہیں تو میں یہ قاتل ہوں، آپ اگر مجھے پر انعام کرنا چاہیں تو مجھے شکر گزار پائیں گے، اور اگر مجھے چھوڑنے کے بدلے میں جتنے مال کا مطالبہ کریں اتنا مال میں دینے کے لیے تیار ہوں. اللہ کے نبی آج بھی چلے گئے. تیسرا دن آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، پھر وہی سوال کیا ما بالکا یا ثمامہ، ثمامہ تیرا کیا حال ہے. ثمامہ تیرا کیا حال ہے. ثمامہ نے آج بھی وہی جواب دیا. اللہ کے نبی نے گالی نہیں دی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برا بھلا نہیں کہا، اللہ کے نبی نے طعن و تشنیع نہیں کیا، اللہ کے نبی نے زجر و توبیخ اور وعید نہیں سنائی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قاتل ہونے اور ایذا رسا ہونے کو یاد نہیں دلایا، بلکہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تینوں دن وہی سوال کرتے رہے. ثمامہ وہی جواب دیتا رہا. تیسرے دن سوال و جواب ہو جانے کے بعد نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا میرے ساتھیوں ثمامہ کو چھوڑ دو، آزاد کر دو، اسے جانے دو.
کہاں ہیں اسلام کے دشمن جو محمد الرسول اللہ اور آپ کی تعلیمات کو دہشت گردی سے جوڑتے ہیں؟ کہاں ہیں وہ تعصب کا چشمہ اور عینک لگانے والے جو اسلام اور اہل اسلام کو ظالم اور دہشت گرد ٹھہرانے کی کوشش کرتے ہیں، نبی کائنات کو بد اخلاق بنانے کی کوشش کرتے ہیں؟ ہے کوئی ریفارمر اس کائنات میں؟ ہے کوئی رہنما اور قائد اس کائنات میں جس نے اپنے جانی دشمن کے ساتھ اس طرح کا معاملہ اور اس طرح کا برتاؤ کیا ہو؟ صرف ایک سوال کیا ہو، تمہاری کیا حالت ہے؟ کائنات میں تلاش کر لی جائے، کائنات کے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بااخلاق اور باکردار انسان کوئی نہیں ملنے والا ہے۔ اسی لیے کسی غیر ہی نے جو کائنات کے اندر جب سے دنیا کا وجود ہوا ہے سب سے بہترین انسانوں کی جو لسٹ بنائی، 100 انسانوں کو منتخب کیا۔ یہ کائنات کے آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک جتنے انسان آئے اور ان انسانوں میں 100 لوگوں کو میں نے سب سے بہتر پایا، اور ان 100 لوگوں میں جو پہلے نمبر پہ جس کا نام رکھا وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے۔ یہ مسلمان نہیں ہے لکھنے والا، مسلمان نہیں ہے اس کتاب کا لکھنے والا، غیر مسلم ہے، اسلام کا دشمن ہے، لیکن وہ مجبور ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے نمبر پر رکھنے پر وہ مجبور ہے، اس لیے کہ تاریخ میں اس نے محمد الرسول اللہ کا اخلاق دیکھا ہے، آپ کا کردار دیکھا ہے، آپ کی قائدانہ صلاحیتیں دیکھی ہے، آپ کو امت کے لیے، آپ کو انسانیت کے لیے بہترین انسان کا کردار پیش کرتے ہوئے دیکھا ہے، اس لیے مجبور ہو کر کے اس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پہلے نمبر پہ رکھا ہے۔ سمامہ کو آزاد کر دیا گیا، ہم بھی اسی نبی کے ماننے والے ہیں نا، محبت کا دعویٰ ہم بھی کرتے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے انگوٹھا ہم بھی چومتے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ پڑھتے ہیں، لیکن کیا یہ کردار جو ہمارا ہے، ہمارا جو طرز عمل ہے لوگوں کے ساتھ، کیا محمد الرسول اللہ کا یہی اخلاق تھا؟ کیا آپ کا طرز عمل یہی تھا؟ کیا طریقہ آپ کا گفتگو کا یہی تھا؟ لوگوں کے ساتھ لین دین کا طریقہ یہی تھا؟ لوگوں کے ساتھ معاملات کرنے کا یہی طریقہ نبی کائنات کا بھی تھا؟ جو طریقہ آج ہمارا ہے، جو ہم محبت رسول کا دعویٰ کرتے ہیں اور نبی کے نام پر قربان ہو جانے کا اقرار کرتے ہیں، لیکن عملی میدان میں نبی کے ساتھ دھوکہ دینے والا ہمارا کردار نظر آتا ہے۔ ایک اور واقعے کی جانب اشارہ کر کے ختم کروں گا۔ سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا، فاتحانہ انداز میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ مکہ کے اندر داخل ہوئے، اسی مکہ میں داخل ہوئے فاتحانہ انداز میں، جس مکہ میں آپ کو نماز پڑھنے سے روکا گیا تھا، جس مکہ میں خانہ کعبہ کے صحن میں نماز پڑھتے ہوئے آپ کے پیٹھ مبارک پر اونٹ کی اوجھڑی لا کے ڈالی گئی تھی، جس خانہ کعبہ میں داخل ہونے کے لیے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عثمان بن ابی طلحہ سے خانہ کعبہ کی کنجی مانگا تھا، عثمان بن ابی طلحہ نے انکار کر دیا تھا، تمہیں خانہ کعبہ کی کنجی نہیں مل سکتی ہے۔ اسی مکہ میں آپ فاتحانہ انداز میں داخل ہوئے، جسے مکہ کے لوگوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے ساتھیوں اور صحابہ کرام کو تحت کیا تھا، قتل کیا تھا۔ اسی مکہ میں آپ داخل ہو رہے ہیں جس مکہ کے لوگوں نے مدینہ پر چڑھائی کر کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک کو شہید کیا تھا۔ اسی مکہ کے اندر آپ داخل ہو گئے ہیں جہاں کے اوباشوں نے، جہاں کے بت فروشوں اور بت گھروں نے اور بت کے پجاریوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک کو احد کے میدان میں زخمی کیا تھا۔ اللہ اللہ، وہی مکہ ہے، وہی نبی ہے، وہی مکہ والے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے دروازے پر کھڑے ہیں، آج خانہ کعبہ کے دروازے پر کھڑے ہیں، صحن کعبہ کے اندر وہ دشمن بھی موجود ہیں جنہوں نے آپ کے صحابہ کو قتل کیا ہے،
وہ دشمن بھی موجود ہیں جنہوں نے آپ کو مکہ سے نکالا ہے، وہ دشمن بھی موجود ہیں جنہوں نے آپ کے جسم اطہر پہ اونٹ کی اوجھڑی ڈالی ہے، وہ لوگ بھی موجود ہیں جنہوں نے آپ کے برتنوں میں کوڑے اور کرکٹ ڈالے ہیں، وہ لوگ بھی موجود ہیں جنہوں نے آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے ہیں، وہ لوگ بھی موجود ہیں جنہوں نے خانہ کعبہ کا چہرہ دیکھنے سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نگاہ دوڑائی سارے لوگوں کی جانب، سارے لوگوں کی نگاہیں جھکی ہوئی تھی، اس لیے کہ سامنے جتنے لوگ تھے سب مجرم تھے۔ آج نبی کائنات فاتح تھے، فاتحانہ انداز میں داخل ہوئے تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج نبی کائنات اگر چاہتے تو ایک کنارے سے سارے لوگوں کی گردنیں اڑا دی جاتی، اور اڑا دینے میں، گردنیں اڑا دینے میں آپ حق بجانب ہوتے، آپ مجرم نہیں ہوتے، اس لیے کہ یہ سارے کے سارے لوگ مجرم تھے۔ نبی کائنات نے ایک نگاہ اٹھائی، کہا لوگوں تمہارے ساتھ آج کیسا برتاؤ کیا جائے؟ کیا ہوا؟ لوگوں نے نگاہیں اٹھائی، کہا آپ کریم ہیں، یعنی شریف ہیں، شریف کے بیٹے ہیں، شریف کے پوتے ہیں، شریف کے پڑپوتے ہیں، اوپر کئی نسل تک دوڑا دیا، آپ بھی شریف، آپ کے باپ بھی شریف، آپ کے دادا بھی شریف، آپ کے پردادا بھی، لکڑ دادا سکڑ دادا سارے لوگ شریف تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ لوگوں آج میں تم سے وہی کہوں گا جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، اذهبوا انتم الطلقاء لا تثریب علیکم اليوم، لوگوں جاؤ آج سب کے سب آزاد ہو، آج تمہارے اوپر کوئی سرزنش نہیں ہے، آج تمہیں ڈانٹ نہیں پلائی جائے گی، آج زجر و توبیخ نہیں کیا جائے گا، تمہارے جرائم کے بدلے آج نہیں لیے جائیں گے، جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو۔ اور آپ نے اعلان کیا من دخل دار ابی سفیان فهو آمن، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اسے بھی امان ہے، ومن اغلق بابه فهو آمن، جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اسے بھی امان ہے، ومن دخل بیت اللہ فهو آمن، اور جو خانہ کعبہ میں داخل ہو جائے اسے بھی امان ہے۔ میرے بھائیوں یہ کردار کس کا ہے؟ اس ذات کا کردار ہے جس ذات کے امتی ہونے کے ہم دعویدار ہیں، جس ذات سے محبت کیے بغیر ہمارا ایمان نہیں ہو سکتا ہے، جس ذات رسالت پر ایمان لائے بغیر، جن کی اقتداء اور اتباع کیے بغیر ہم کامیابی کی منزل طے نہیں کر سکتے ہیں، اور جن کی اقتداء کیے بغیر ہم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے ہیں، ہمارے اس ریفارمر کا، ہمارے اس قائد کا، ہمارے اس نبی اور رسول کا، ہمارے اس رہنما کا کردار یہ ہے۔ بڑے بڑے قاتلین، بڑے بڑے مجرمین سامنے بیٹھے ہیں، لیکن کہہ دیا لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو، آج تم پر کوئی مواخذہ نہیں۔ میرے بھائیوں کردار اپناؤ ویسا جیسے نبی کائنات نے اپنایا تھا، اخلاق اپناؤ ایسا جیسا نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے اور آپ سے مطالبہ کیا ہے، تب یہ ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ہمارے صدقہ و خیرات، ہمارے اور دیگر اعمال دنیا میں ہمارے لیے کامیابی کا اور آخرت کے میدان میں نجات کا ذریعہ بن سکتے ہیں، ورنہ یہ ساری عبادتیں ہم کرتے رہے، بد اخلاقی ہمارا طرز عمل رہا، یقین جانیے بد اخلاقی ہمیں اس دنیا کے اندر بھی لے ڈوبے گی اور آخرت کے میدان میں بھی ہمیں لے ڈوبے گی۔ اس لیے اپنا اخلاق سنوریے، اپنے آپ کو قرآن کے سانچے میں ڈھالیے، اپنے آپ کو نبی کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کے نیچے، آپ کے اخلاق کے نیچے اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کیجیے، تبھی دنیا اور آخرت میں کامیابی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بد اخلاقی سے بچائے اور بہترین اخلاق اور بہترین کردار اور اعلیٰ اخلاق کا حامل، متحمل اور اعلیٰ اخلاق کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے والا اور برتنے والا بنائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔